بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا آنے کا بہت بڑا شکریہ۔ جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہماری دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں جو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ہو، وہ ایسی چیزیں ہوں جس کے لیے عوام بےتابی سے انتظار کر رہے ہو، مثلا خان صاحب کی جلد رہائی ہو، مہنگائی کم ہو، کوئی خیر والی باتیں ہو۔ لیکن جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو کچھ ایسا وقوع ہوا ہوتا ہے جو ہم آپ کی گوش گزار کراتے ہیں تاکہ عوام کے نظر میں ہم ان چیزوں کو لے کے آئیں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ووٹ ہم سمجھتے ہیں ووٹ ہی جمہوریت ہے۔ حق رائے دہی کا استعمال صحیح کرنا پارلیمان کا ستون سمجھا جاتا ہے۔ جو یہ ووٹ صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور وہ عوام کے حقیقی نمائندے بنتے ہیں۔ ان کو کوئی مینڈیٹ چور نہیں کہتا اور ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ اسی کے لیے جب بائی الیکشن ہوتا ہے وہ ایک احتساب کا دن ہوتا ہے، لوگ خوشی کے ساتھ جا کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا بائی الیکشن کا دن تھا، لیکن دیٹ واز اے ڈے آف شیم، دیٹ واز اے بلیک ڈے فار ڈیموکریسی۔ اس طرح بلیٹنٹ اور اوپن وائلیشن آف لا میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی دیکھا اور نہ میں نے کبھی سنا۔ اتنے پاورفل لوگ جو اتنے بلیٹنٹلی کرتے رہے کہ ہم نے آپ کے نوٹس میں گزار کروایا۔ کل ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کل گجرات میں، اور گجرات کی کئی اسٹیشنوں میں چلے گئے۔ ہم آپ کو ان کو آنکھوں دو کا حال بتا رہے ہیں۔ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں جہاں دروازے بند تھے۔ ان کو جب پتہ چلا چیئرمین پی ٹی آئی آیا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے کہ گیٹ کھولو۔ میں اندر جاتا ہوں، پریزائڈنگ افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو 750 ووٹ ہے لیکن پول کروائے گئے ہیں 900 سے زیادہ۔ دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ میں جاتا ہوں تو کوئی اور نہیں، پولیس کی موجودگی میں کہ یہاں 120 ووٹ پول ہوا ہے، لیکن یہ 3 بیلٹ باکسز بھرے پڑے ہیں، اور یہ 3 بیلٹ باکسز بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ صبح کے وقت کرائے گئے ہیں۔ یہ ہمیں کسی اور نے نہیں، الیکشن سٹاف نے بتایا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے جب ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ الیکشن پروسیس میں نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹ کا آزادانہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپین کرے، بٹ لوگوں کے پاس بھی رائٹ ہو کہ وہ آزادانہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے۔ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کینڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آلریڈی ڈل چکے ہیں، اور وہ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آلریڈی ڈل چکے ہیں، جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ ان سب چیزوں کو کل ہم نے تھرو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم الیکشن کمیشن سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمشنر راولپنڈی نے ایک کنفیشن کر کے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی، لیکن وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنی انکوائری امیڈیٹلی شروع کروائی تھی، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ اس لیے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ ریگنگ ہوئی ہے، بلیٹنٹ اوپن ریگنگ ہوئی ہے، ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہر صورت روکا جائے۔ اس کی پہلی انکوائری کرے، ان لوگوں کی انکوائری جو ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آئیں۔ آپ اپنی انکوائری دے کے کیا ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ریگنگ ہر صورت ہوئی ہے، اور اگر ریگنگ ہوئی ہے تو کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ فرام دیٹ کنسٹیچوئنسی۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انکوائری کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ ایسے وقوعے آئندہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعا کی تھی جنرل الیکشن میں
کہ برائے مہربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں، یہ ہمیشہ جوڈیشری سے لے۔ ہم ذاتی اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے۔ کل جب میں گیا ہوں، سیکرٹری جنرل صاحب گئے ہیں، تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ پولنگ ڈے تھا، کہ ہمارے لیے ووٹ کرے۔ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں۔ الیکشن کمیشن عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ بائی الیکشن میں آپ نے جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک کچھ اقدام نہیں کیا۔ آپ کی کریڈیبلٹی پہ، آپ کی امپارشلٹی پہ، آپ کی اپنی کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھانے پہ بہت بڑا کوشچن مارک۔ پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے، اس گھناونے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ، کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے 2 پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور ایک نہیں 3 SHO صاحبان آئے تھے اور ان کی گاڑیوں نے راستہ روکا تھا۔ یہ بھی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے ہیں۔ پولیس، پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے، IGP کے انڈر ہے۔ الیکشن کے پروسیس میں کوئی بھی رخ نہ ڈالے، وہ اس گناونے جرم میں شریک ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس گناونے جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے، وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ عمر ایوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے اعلانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے، پلیز۔ شکریہ جی چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہ پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا 21 اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا، اور بالخصوص پنجاب میں، خواتین و حضرات، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا۔ سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی۔ آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئی۔ دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے، یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفیسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ افسر نے خط لکھا، اور یہ سامنے ہے، آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا، اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں، اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور یہ RO صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا، اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں، یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں، اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں،
اور زدوکوب کر رہے ہیں اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے ملٹری پرزنرز، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے۔ یہ انٹرفیئرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھ دی پروف کے ساتھ، اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں خواتین و حضرات۔ کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے، اور ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا۔ 92 نیوز سے بلال سکندر ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے، اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، درندگی، لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں، اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ ڈی پی او گجرات اسد مظفر، یہ اس ساری چیز کو آرکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا، اس درندگی کو۔ آپ کا ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ اپوزیشن لیڈر آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے بعد نیشنل اسمبلی میں سیکنڈ سینئر موسٹ پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے، اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے۔ اور پولیس نے ہمارا رستہ، میرے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا۔ پنجاب اسمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا، احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا۔ ہم لوگ 3 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے، پرامن طریقے سے رہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے۔ یہ ان کے آرڈرز تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، جس وقت پولیس کا ایک ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز وہ کھلم کہیں کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں، پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں، تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بادشاہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موو کریں گے۔ اس پہ آپ کا ڈی آئی جی گجرات، آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس، اور 2 اور ایس ایچ اوز جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے، ایس ایچ او عمران اور ایس ایچ او شفقت بھٹ۔ خواتین و حضرات، ان ایس پیز اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا۔ الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں، وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ، اس کے دروازے کھلے ہوں گے، اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے۔ میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں، میرے دائیں طرف بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے، صاحبزادہ رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو حامد رضا صاحب خود الیکشن لڑ چکے ہیں۔ ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں، ہمیں معلوم ہے اپنی قوانین، اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا۔ ہمارا وہ رستہ نہیں روک سکتے تھے۔ کھلا دھاندلی، جس طرح میں ریپیٹ نہیں کرتا جاتا ہوں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی ہے، پر آپ کو میں نے سارے جو نام ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں، اور آپ کے جناب والا جو درندگی کی انتہا وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کھلا پورے پنجاب میں یہی پروسیس ریپیٹ ہوا ہے، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ شیخو پورہ ہو، وہ گجرات ہو، پورے پنجاب کے حلقوں میں۔ اور وہاں پہ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس
فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے ہیں اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں اس نے زیادہ لی ہیں. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا آگے کا لائے عمل انشاءاللہ تعالی ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ فیصل آباد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے. اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا اور اس کے لیے پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ ہمارا جمعے کے وقت ہمارا پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا. ریلیز نکالیں گے. فیصل آباد کا انشاءاللہ تعالی جلسہ وہ بھی اس کا بھی ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گجرات میں بھی ایک شاندار جلسہ وہ بھی ہماری الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا جس کا اگلے چند دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی. اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں، آپ کے شمالی پنجاب میں یعنی کہ اس ایریا میں پنڈی کے علاقہ اور گردنواں میں یہاں پہ ہم لوگ کریں گے اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ اندرون سندھ میں بھی جلسے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے. تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس اس غلط الیکشن پہ ریگڈ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا اور ہماری یہ کال انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز سے لوگ اس کو ہیڈ کریں گے اور وہ آئیں گے اور اس پہ شرکت کریں گے. خواتین و حضرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے اور ان کا ایک بار پھر میں نام لے لوں کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. یہاں پہ آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں اور وہ الاؤ نہیں کر رہے لوگوں کو اندر جانے کے لیے. انہوں نے رستہ روکا اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو، دوسرا ہے اسپیشل برانچ، تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ، چوتھی ہے ملٹری انٹیلیجنس، پانچویں ہے آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس. لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی. یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے. یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر NA8 باجوڑ نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو اور اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیا ہے، ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے. ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات قومی اسمبلی میں پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے خواتین و حضرات کہ ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے. اور اس تحریک میں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا زور آیا ہوا ہے غلط پالیسیز کی وجہ سے، آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وجہ سے دیکھیں کیونکہ جو پیٹرولیم منسٹر ہیں انہوں نے لا منسٹر کے ذریعے پرسوں اجلاس میں جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا اور جھوٹ پہ مبنی تھا. اس نے انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر الزام ٹھہرایا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہیں پہ پریس کانفرنس نے ہم نے پروو کیا تھا کہ حکومت وقت نے
IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اور وہ ٹارگٹ تجاوز کر کے 970 ارب روپے پہ لے گئے ہیں۔ لہٰذا حکومت وقت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ یہ انٹرنل وجوہات کی وجہ سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمت آپ کی یاد دہانی کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے وقت 70 روپے یونٹ تھی، آج 85 روپے یونٹ ہے۔ لوڈ شیڈنگ زور و شور سے شروع ہے، لو وولٹیجز شروع ہو چکی ہیں، بجلی کی قیمت 85 روپے کو ٹچ کری ہے اور 100 روپے تک جائے گی۔ گیس کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ۔ نوجوان جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حکومت کے پلانز کہ وہ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کریں وہ کھوکھلے وعدے ہیں، کیونکہ جس ملک میں اس طرح کے بھونڈے الیکشن ہوں جہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہو، وہاں پہ کوئی بھی شخص آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی۔ اوور ٹو صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے بہت ساری گفتگو گوہر صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب اسے کور کر چکے ہیں۔ میں بہت زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، لیکن صرف 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر، اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارحیت، بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے کنڈم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے ROs کو زبردستی ان سے رزلٹس لیے گئے، اور گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ عمران نذیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی، اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا ان کو نہ صرف وہاں پر ٹارچر کیا گیا بلکہ ان سے فورسفلی وہاں پر فارم 45 کے اوپر سگنیچرز لیے گئے۔ اس کی مذمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کو ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے، آرٹیکل 6 کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب، ان کے اوپر بغاوت کی FIRs ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی FIRs ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی FIRs ہونی چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال، اتنا کھلم کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ مینڈیٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں خود وہاں پر موجود تھا، بڑی واضح ڈائریکشنز اس نے دی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوہر صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصل آباد ڈویژن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد، کیونکہ ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے۔ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے، لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا،
اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا. اور لاسٹلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کس سائڈ سے ہے, کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے, ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا, لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے. اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آنورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی, ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے, اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے, کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی. بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر, ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے, ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے, لوگوں کی جوان بچیوں بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا, انہیں ٹارچر کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب, یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے, چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں, تو میرا خیال ہے میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے. آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے, آپ چاہے ثناء اللہ کے کہنے پہ کریں, آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں, آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں, اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے, چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو. چونکہ بدماشوں کا پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر, وہ رانا ثناء اللہ کی شیپ میں تھا. وہ سیکٹیرینسٹ کو پروموٹ کرتا تھا, وہ آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا, ان کو شدت پسندوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرتا تھا. اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آ گیا محسن نقوی کی صورت میں, جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے, ہمارا سارے صوبوں کا مینڈیٹ ہمیں واپس چاہیے, وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی. اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو, اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچے کے ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کا سرپرست کون ہے؟ آپ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عہدیدار اس کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں. یہ سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں. ہمارے فیصل آباد سے 4 لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ 2-2 کروڑ 2.5 کروڑ روپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بھجوایا گیا. تو موجودہ حکومت تو کچے کے ڈاکوؤں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے. بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچے کے ڈاکو ہیں, یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے. اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکوؤں اور غاصبوں کا بھرپور احتساب کریں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. دیکھیں, جہاں تک باجوڑ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بائی الیکشن ایسا تھا کہ ریحان زیب صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا تھا اور ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب آیا تھا, میرے پاس بھی ادھر آیا تھا. ہمیں ایک پرابلم سے فیس ہونا ہو رہا تھا اور وہ ہمارا یہ پرابلم تھا کہ اس وقت اس ریحان زیب سے پہلے مبارک زیب سے جو پہلے الیکشن تھے, اس مرتبہ نامینیشن فارم صرف فائل کیے تھے مبارک زیب نے. ہمارے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے, وہ ظفر اور گلداد خان, یہ آلریڈی فارم فائل کر چکے تھے. اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری پارٹی جس طرح ابھی ہمیں وہ سیٹ مل گئی ہے کوہاٹ والی سنی اتحاد کونسل کی, تو ہماری کوشش تھی کہ ہمیں وہ والی ایک سیٹ ملے. ادروائز ریحان زیب جو ہے یا مبارک زیب, ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے, وہ بھی خان صاحب کی سیٹ سے جیتے ہیں اور ان کے اتحاد اس کے ساتھ ہوئے اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہوئے, تو ہم وہ بھی اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں. جی پلیز. دیکھیں, یہ تو پہلے دن سے ہمیں یہ شکوک و شبہات ضرور تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ
فارم 45 بھی پہلے تیار کیا گیا, لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا تھا, لیکن جس طریقے سے بلیٹنٹلی اس مرتبہ ہوا تو یہ انہوں نے فارم 45 کو کنورٹ کر کے فارم 47 جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بند کر کے کیا تھا, اس مرتبہ اس سے ایک سٹیپ آگے تھا. وہاں سویرے لوگ آگے اور انہوں نے اسٹفنگ کر لی اور سارا کچھ کیا, اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں. دیکھو ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ خود جا کے کہیں اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں, لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئیں کہ آپ کا سٹاف ہی یہی کہہ رہا ہے, ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی فرض ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے, وہاں سے رپورٹ لیتے, ان کا مانیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا, اسی وقت روک لیتے, انکوائری کرا لیتے اور پولنگ جو ہے وہ بند رکھتے. یہاں پہ ایک سیکنڈ میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دوں, ایک سیکنڈ میں ایک بات ایڈ کر دوں. یہاں پہ آپ کے جو بیرسٹر گور صاحب بات کریں نا, وہاں پہ آپ کے 4 میڈیا کے صاحبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں نا, رئیس دلاور صاحب GNN کے, ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا, ایکسپینسو کیمرہ تھا, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا, آپ لوگ پوچھ لیں. فیصل مشتاق صاحب 92 نیوز, نوید احمد صاحب 92 نیوز, بلال سکندر صاحب 92 نیوز, 92 نیوز. ان کا جرم یہ تھا کہ ان صاحبان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کا انٹرویو کیا تھا, میرا خیال ہے 1.5 منٹ کا, اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے, جو SHOs تھے, جو DSP تھا, SP تھا, انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں. تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین و حضرات, وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون ہے. جی دیکھیں, جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے, یہ تھوڑا سا ٹائم بیچ بیک اینڈ فورتھ لگ جاتا ہے. پہلے والا عمر صاحب کا ہو چکا ہے الحمدللہ, اور باقی بھی ساتھ ہو جائیں گے. اس ہفتے میں ہم فائنل کر رہے ہیں ساری کمیٹیز, جو کمیٹیوں میں ہمارا شیئر ہے 35 کمیٹیز ہے, اس میں جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے وہ کمیٹی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کمیٹیز اسی ہفتے میں ساری فائنل ہو جائے گی. وہ مان جائیں گے, اگر نہیں مانتے وہ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کچھ ایسی ریزرویشن نہیں آئی. باقی جو ہمارا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں, دا میکسیمم وی کوڈ ڈو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. اب ایک فورس کے ساتھ ہے, اسی لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں. میں کیوں کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, الیکشن کرانا آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. رات کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ فارم 47 بنا رہے ہیں تو لا یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا کینڈیڈیٹ کے نمائندگان یا اس کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہم آئے, ہمارے ہزاروں لوگ پیچھے ہیں, ہم نہیں جھگڑا کرنا چاہتے, ہمارے سارے ہزاروں لوگ پیچھے ہم نے رکھ لیے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 بندے ہم آگے جانا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ہم موجود ہو, وہ ہمارے سامنے فارم 45 فارم 47 بنا لے. ہمیں کیوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی, اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک منٹ, ایک سیکنڈ. ٹکا خان صاحب, آپ نے جو سوال کا جواب دیا, جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی, اس کی تو آگے میں ایکسٹینشن کروں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانحہ بھاول نگر ہوا تھا, اس کی ہم لوگ جوڈیشل انکوائری کی بار کر رہے ہیں. ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں سدباب ان کی ہوں گی. کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے, ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راس آنی شروع ہو گئی ہے. وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں, وہ نہ ہو تو ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ. تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو, اور آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اس ٹائم 2 قسم کے جو آپ
آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کارکنان کی طرف سے دباؤ آ رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو پنجاب کی قیادت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے. ایک تو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاج, میسو احتجاج, اس کے لیے آپ لوگوں نے آج بتا دیا. دوسرا, پنجاب کی قیادت کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں. کیا وہ اس کے اوپر سوچ وچار جاری ہے, کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کوئی تبدیلی؟ دیکھو نہیں, پارٹی میں ہوتا ہے اختلاف. اگر کوئی کہتا ہے کسی کا کسی بھی آبزرویشن ہے تو ضرور ہوتا رہتا ہے, اور سارے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے. ہماری جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے الحمدللہ بہترین کام کر رہی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑے لائل رہے ہیں, اور اس سرکمسٹانسز میں بڑے ٹف سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں. اور وہ ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے سارا مقابلہ کیا اور کیا. تو فی الحال کوئی ایسی چیز آن دا کارڈ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی بھی لیڈرشپ کو چینج کر رہے ہیں, اور عوام کی امید ہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو.